بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشل۔ دوستو، ہم مسلمان ہیں اور ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان 5 نمازوں میں سے جو سب سے اہم اور افضلیت والی نماز ہے وہ جمعہ کی نماز کہلائی جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن خود مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، کل انسانیت کے لیے بہت اہم دن سمجھا جاتا ہے۔ آئیے دوستو، اس ولاگ میں اس دن کی اور اس دن میں اجتماعی نماز کی اہمیت پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی اتنی سختی اور اہمیت کیوں بیان کی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی انتہائی تاکید اور اہمیت بیان کی ہے کہ اس وقت تمام کاروبار، تجارت اور روزمرہ کے کاموں کو ترک کرنے کا واضح حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں سختی کے ساتھ حکم ربی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودیت الصلاۃ من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لبکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ پڑھنا تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ اس وقت کاروبار کرنے والوں اور خرید و فروخت کرنے والوں کو بھی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں سخت تنبیہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرف چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دے، جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ جمعہ کا دن اہل اسلام کا دن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 855 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن ہمارا دن ہے اور اس کے بعد آنے والا یہود کا اور اس کے بعد آنے والا نصارہ کا۔ یعنی جمعہ ہمارا دن ہے اور ہفتے کا دن یہودیوں کا دن اور اتوار کا دن عیسائیوں کا دن کہلایا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ نے جمعے کا دن قبول نہ کیا اور اللہ نے یہ دن اہل اسلام کو عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہود و نصارہ پر جمعہ کے دن کی تعظیم واجب کی تھی۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کر لیا اور نصارہ نے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی دن کی تعظیم فرض کر دی کہ اس میں شکار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن یقیناً اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 856 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ اس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے وہ پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوق سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جمعہ کا دن رونما ہونے والے بڑے بڑے کام۔ سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 1084 میں حضرت حسن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جمعے کے دن میں 5 باتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو فوت کیا، ان کی وفات ہوئی۔ اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس میں بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1047 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے متعلق فرمایا، آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا، اسی دن فوت کیا گیا، اسی دن سور بھی پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے۔ جمعے کے دن ہی اسلام مکمل ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45 میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کو دن کو یوم عید منا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ یہودیوں نے تو انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھ کر سنائی جو اس طرح ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ جمعہ کا دن سب دنوں سے افضل ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1047 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ جمعہ ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو ایمان لا چکے ہیں، خواہ وہ شہر میں رہتے ہوں یا کسی بستی یا بادیہ میں۔ طارق بن شباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجبۃ علی کل مسلم فی جماعہ، جمعہ ہر مسلم پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے لیے نکلنا واجب ہے، جہاں بھی ہو جمعہ ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر جمعے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے لکھا، تم جہاں بھی ہو جمعہ ادا کرو۔ جمعے کا دن عیدین کے دن سے بھی عظیم دن ہے۔ سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 1084 میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے۔ مستدرک الحاکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1047 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے لیے غسل کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 877 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 879 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر فرض ہے۔ جمعے کے لیے خوشبو استعمال کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 880 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے
اور یہ کہ مسواک کرے اور یہ کہ خوشبو لگائے اگر اسے مل جائے۔ جمعہ کے لیے جاتے ہوئے گرد و غبار پڑنے کی فضیلت۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 907 میں ہے کہ حضرت عبادہ بن رفاع سے روایت ہے کہ مجھے ابو عبس رضی اللہ عنہ آ کر ملے جو کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، ہر قدم پر 1 سال کے اعمال کا اجر۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 345 میں حضرت اوس بن 345 میں حضرت اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح غسل کرے، پھر وہ جلدی مسجد جائے، پیدل جائے اور سوار نہ ہو، امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا، 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 233 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اپنے درمیانی وقت اور 2 جمعے اپنے درمیانی وقت کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں سوائے کبیرہ گناہ کے۔ پہلے آئیے اور اونٹ کی قربانی کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 929 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے آنے والے کو، پھر اس کے بعد پھر پہلے آنے والے کو لکھتے ہیں، اور جلدی آنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک موٹا اونٹ قربان کرتا ہے، پھر اس شخص کی ہے جو ایک بیل قربان کرتا ہے، پھر ایک چھترا، پھر ایک مرغی، پھر ایک انڈا، پھر امام آ جائے تو وہ اپنے صحیفے پلیٹ میں لیتے ہیں اور ذکر کو غور سے سننے لگتے ہیں۔ جمعے سے پہلے نوافل۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 857 میں خطبہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت راتبہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے آئے اور تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے نوافل ضرور پڑھے، اس کے بعد امام کے آنے تک جتنی نماز قسمت میں ہو پڑھے، اور جب اذان ہو جائے تو پھر نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ گوٹھ مار کر بیٹھنا منع ہے۔ سنن الترمذی کی حدیث نمبر 514 حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے رانوں کو پیٹ سے جوڑ کر اور بازوؤں سے گھٹنے قابو کر کے بیٹھنا منع ہے۔ خطبہ خاموشی سے سنیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 857 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے پھر جمعہ کے لیے آئے، غور سے سنے اور خاموش رہے، اور اس کے دونوں جمعوں کے درمیان اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 861 عذر کے بغیر بیٹھ کر خطبہ نہیں دینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، جیسا کہ آج کل کرتے ہیں۔ جمعہ کے بعد نوافل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 881 میں 881 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 865 میں حضرت 865 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں شمار کیے جائیں گے۔ جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں اس کا بھی سن لیجیے۔ آئیے دوستو اس ولاگ کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز فرض نہیں کی۔
سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1067 میں طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہر مسلم پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے سوائے 4 کے، غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، یا عورت، یا بچہ، یا مریض۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر پر جمعہ نہیں ہے، عورتیں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کو جمعہ پڑھنے سے ہرگز نہیں روکا۔ بعض لوگوں نے عورتوں کے لیے مسجد میں آنا سرے سے ممنوع قرار دیا ہوا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 872 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ام حشام بنت حارثہ بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کیا۔ آپ اسے ہر جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے منبر پر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 832 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مساجد میں سے ان کے حصے میں آنے والی چیزوں سے مت روکو جب وہ تم سے اجازت مانگے۔ دوستو، آج کا ولاگ کا اختتام یہیں تک کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اپنا عزیز و اقارب کا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔